السلام علیکم۔ یہ کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، آئیے ہم اس کا جواب قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے ان کا ترجمہ سامنے رکھوں گا اور پھر الفاظوں پر غور کر کے اس کے اہم پیغام کو سمجھیں گے۔ انہی وضاحتوں میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ دراصل ہمارے چینل قرآنک لیسنس آفیشیل کا واحد مقصد یہی ہے کہ قرآن کو آسان اردو زبان میں لوگوں تک پہنچا دیا جائے تاکہ عام لوگ اللہ کی فرما برداری اختیار کر سکیں اور وہ نتائج حاصل کر سکیں جو اللہ انہیں دینا چاہتا ہے۔ تو آج کے لیے جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 112 سے 116 تک دیکھنا، 3 کی 112 to 116۔ ان پر ذلت چسپاں کر دی گئی جہاں کہیں وہ پائے جائیں، سوائے اس کے کہ اللہ کے عہد میں آ جائیں اور لوگوں کے عہد میں وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، اور ان پر چسپاں کر دی گئی محتاجی، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ یہ ہمارا مروجہ روایتی ترجمہ۔ اب دیکھیے یہاں پر ان لوگوں پر ذلت چسپاں کر دی گئی ہے جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں، سوائے اس کے کہ اللہ کے عہد میں آ جائیں۔ تو اللہ کا عہد کیا ہے جس سے ذلت سے بچا جا سکتا ہے؟ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگوں کے عہد میں آئے تو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ اس کے بعد پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ کسی ایک نبی کا کوئی بتا دے کہ انہیں قتل کیا گیا ہو، کیونکہ اللہ نے جس کو نبی بنایا اگر وہ قتل ہو جائے تو گویا اللہ ناکام ثابت ہوتا ہے کہ اپنی بات بھی نہیں پہنچا سکا۔ اللہ کے نبی اللہ کا پیغام پہنچانے آتے ہیں، اللہ کی کتاب دیتے ہیں، تو کسی ایک نبی کو تو ثابت کر دیا جائے کہ انہیں قتل کیا گیا، پھر اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے؟ تو یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ ان مترجمین نے اللہ کو ناکام ثابت کرنے کی کتنی کوشش کی ہے۔ آئیے دیکھیں کہ یہاں حقیقت میں بات کیا اور یہ اللہ ہمیں کیا ہدایت دے رہا ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ، ضرب کہتے ہیں بیان کرنے کو، ضربت انہیں بیان کر دو یا بیان کر دی گئی، علیہم الذلت ان پر خاص ذلت، اینا ما ثقفوا جہاں کہیں وہ پائے جائیں، الا بحبل من اللہ صرف اللہ سے کتاب کو، وحبل من الناس اور لوگوں سے ایک کتاب ہے، وباؤ بغضب من اللہ تو وہ لوٹتے ہیں اللہ سے غضب کو، وضربت علیہم المسکنہ اور بیان کر دی گئی ان پر خاص ٹھہراؤ، خاص سکونت، ذالک وہی بانہم یہ کہ ان کو کانوا یکفرون بآیات اللہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون الانبیاء بغیر حق اور وہ خبر دینے والوں سے جھگڑتے ہیں سچائی کے بغیر، ذالک وہی بما عصوا اس کا جو وہ نافرمانی کرتے ہیں، وکانوا یعتدون یعنی وہ حد سے زیادہ بڑھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ جو ہدایت دے رہا ہے بہت واضح الفاظ میں اللہ بتا رہا ہے کہ بیان کر دی گئی ہے ان پر خاص ذلت۔ کس پر خاص ذلت بیان کر دی گئی ہے؟ جہاں بھی وہ پائے جائیں۔ کس پر؟ جو سوائے اللہ کی کتاب سے دیگر کتابوں کو پکڑ لیتے ہیں ہدایت۔ حبل اللہ اپنی کتاب کو ہی کہتا ہے، یعنی حبل صرف کتاب کو کہا جاتا ہے، جب حبل اللہ آتا ہے تو اللہ کی کتاب ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ نے واضح کر دیا قرآن میں کہ اس میں بیان کر دیے گئی یہ خاص ذلت جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں گے اگر وہ اللہ کی کتاب کا سہارا نہیں پکڑتے، اگر وہ اللہ کی کتاب کو نہیں لیتے ہیں۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ اور جو لوگوں سے کتاب لیتے ہیں، یعنی کتاب ہے جو لوگوں سے، تو دراصل وہ کیا کرے، وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وہ پلٹتے ہیں اللہ سے غضب کو۔ تو جو لوگ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر انسانوں کی کتاب کو پکڑتے ہیں تو وہ تو اللہ سے غضب کو لوٹ رہے ہیں، اللہ سے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان پر تو خاص ٹھہراؤ بیان کر دیا گیا۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کا نام لے کر انسانوں کی کتاب کی ملاوٹ کرتے ہیں ان پر ذلت، ان پر خاص ٹھہراؤ وہ بیان کر دیا گیا، واضح کر دیا گیا۔ آج دنیا بھر کے مسلمانوں کا حال
اسی لیے ذلت میں ہے یا ٹھہراؤ میں ہے. وہ غالب بھی نہیں ہے، نہ کہیں اللہ کا نظام نافذ کر پائے ہیں. تو اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر لوگوں کی کتاب کو پکڑ لیا. تو یہ اللہ سے غضب پر لوٹ بھی رہے ہیں، انہیں غضب کو لوٹ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہو رہی ہے. اور یہ آگے اللہ خود اس کی وجہ بتا رہا ہے کہ وہی ان کو یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. تو جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان پر ٹھہراؤ اور ذلت لازمی سی بات ہے. اور پھر وہ جھگڑتے ہیں خبر دینے والوں سے سچائی کے بغیر. انبیاء نبی کی جمع ہے، نبی کہا جاتا ہے خبر دینے والے کو. نبا خبر ہے، نبی خبر دینے والا، انبیاء اس کی جمع خبر دینے والے بہت سارے. اب کیونکہ یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، لہذا پتہ نہیں کتنے خبر دینے والے آئیں گے جو صرف اللہ کی کتاب کی خبریں دیں گے. اس لیے اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. اور جو لوگ جھگڑتے ہیں وہ خبر دینے والوں سے سچائی کے بغیر، حقیقت کے بغیر جھگڑا کرتے ہیں. یہ قتل اردو والا نہیں ہے کہ جان سے مار دیا، قتل کر دیا، ایسا وہ کر بھی نہیں سکتے. کیونکہ اللہ ہی سورہ مائدہ میں کہتا ہے کہ اللہ تو تمہیں لوگوں سے بچا لے گا. جو لوگ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اگر آپ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 کو دیکھ لیں، 5 کی 67 کو، تو اللہ صاف کہتے ہیں کہ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تمہیں بچائے گا لوگوں سے. تو جب آپ خالص اللہ کا پیغام پہنچائیں گے تو اللہ لوگوں سے بچانے کا آپ کو وعدہ دیتا ہے. اس لیے جو بھی خالص پیغام دیتا ہے قرآن کا، وہ لوگ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے. کتنی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، جھگڑتے رہیں، لیکن وہ ناکام ہو جاتے ہیں. اللہ بچاتا ہے انہیں. اور پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس کا جو یہ نافرمانی کر رہے ہیں اور وہ حد سے بڑے ہیں. یعنی کہ وہ لوگ جو خود تو نافرمانی کر رہے ہیں، اگر کوئی فرما بردار ہونا چاہ رہا ہے تو اس سے جھگڑتے ہیں، اور وہ حد سے زیادہ بڑھتے بھی ہیں. تو ایسے لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. اب آگے آئیے، اہل کتاب میں سب برابر نہیں. ایک جماعت سیدھی راہ پر قائم ہے اور رات کے اوقات میں اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں. اب اس ترجمے سے انہوں نے کہہ دیا کہ جو اہل کتاب ہیں وہ سب برابر نہیں ہیں. اہل کتاب میں ہی کچھ لوگ سیدھی راہ پر قائم ہوتے ہیں اور کچھ رات کے اوقات میں اللہ کی آیت پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. اب رات کے اوقات میں آیت پڑھنا اور سجدہ کرنا، اس سے کون سا پہلو سدھرتا ہے؟ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو رات کو اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور جو ہمارا مروجہ سجدہ ہے وہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی نتیجہ ہے؟ دیکھیں یہاں اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے، لیسو سوان، برابر نہیں ہیں، من اہل الکتاب، الکتاب کی اہلیت والوں میں سے، امت قائمت، ماخذ والے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، یتلون آیات اللہ، وہ سمجھ کر پڑھتے ہیں اللہ کی آیتیں، آنا اللیل، تاریکی کے نزدیک. یہاں آنا کے انہوں نے اوقات کر دیا، اوقات کے لیے لفظ ہی نہیں ہے، یہ آنا کہتے ہیں نزدیک کو، تو تاریکی کے نزدیک. وہ ہم یسجدون، اور وہ فرما برداری اختیار کرتے تھے. اس آیت میں بہت واضح طور پر اللہ نے بتا دیا ہے کہ الکتاب کی اہلیت والا ہونا، تو وہ سارے اہلیت والے برابر نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ ان اہلیت والوں میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو ماخذ پر ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں، قائم رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں. اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ماخذ پر ڈٹے ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کی آیتیں تاریکی کے نزدیک، اندھیرے کے نزدیک سمجھ کر پڑھتے ہیں. یاد رکھیں کہ صلات کا جو 2 وقت اللہ نے دے رکھا وہ آنا اللیل ہی ہے، یعنی اندھیرے کے قریب تر، چاہے وہ فجر والا ہو یا عشاء والا، دونوں اندھیرے کے قریب تر ہے. تو یہ مختصر لفظ میں بھی اس کی وضاحت ہوئی کہ یہ صلات میں اللہ کی آیتوں کو سمجھ کر پڑھا جاتا ہے، اور پھر وہ اس کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں. یعنی کہ زمین میں ناک اور پیشانی رگڑ لیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ اس کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں. اب آگے آئیے، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ اچھی بات کا حکم کرتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور وہ نیک کاموں میں دوڑتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں. اب دیکھیں ان کے ترجمے کے روح سے، اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھنا اور اچھی بات کا حکم کرنا اور برے کام سے روکنا اور نیک کاموں میں دوڑنا، تو یہ متقین یعنی صالحین کی پہچان ہے. نیکوکار یہی لوگ ہیں. اب ہمارے یہاں برائی کو روکنے والے تو بہت کم ہی آتے ہیں، اچھی بات کا حکم کرنے تو بہت سارے پہنچ جاتے ہیں، لیکن برائی سے روکنے کا کام نہیں کرتے. تو نتیجہ کیسے حاصل ہوگا؟ دیکھیں یہاں اللہ ہدایت کیا دے رہا ہے،
یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ کو اور آخری دورانیے کو مانتے ہیں، ویأمرون بالمعروف، اور وہ معاملات دیتے ہیں پہچان کروائی ہوئی کا، وینہون عن المنکر، اور وہ باز رہتے ہیں اجنبیت کے بارے میں، ویسارعون فی الخیرات، اور وہ جلدی کرتے ہیں بھلائیوں میں، واولئک من الصالحین، اور یہی لوگ وہی مکمل صحیح عمل کرنے والوں میں سے۔ صالح کا مطلب ہی مکمل صحیح ہے۔ جس آیت میں واضح طور پر اللہ نے ہدایت دی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو اللہ اور آخری دورانیے کو ماننا ہے، یعنی اللہ ہے تو ایک آخری دورانیہ بھی ہے جہاں اللہ کو حساب کتاب بھی دینا ہے۔ اور ایسے لوگ کرتے کیا ہے کہ وہ پہچان کروائی ہوئی کا معاملہ دیتے ہیں، معاملہ جو اس کی پہچان قرآن آیت کریں گی، آیت سے جس عمل کی تصدیق ہوگی وہ کریں گے، اس کے علاوہ وہ اس کی تصدیق نہیں کرتے ہیں، اور وہ اجنبیت کے بارے میں بحث رہتے ہیں، یعنی قرآن سے جو اجنبیت والی بات ہے اس سے وہ رکے رہتے ہیں، باز رہتے ہیں۔ ہاں وہ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں، دوڑنے کی بات نہیں ہے، سرعت جلد بازی کو کہا جاتا ہے، جلدی کرنے کو، تو وہ جلدی کرتے ہیں بھلائیوں میں۔ تو ایسے ہی لوگ دراصل مکمل صحیح عمل کرنے والے ہیں۔ صحیح عمل اس لیے کہ ایک تو وہ اللہ کو مانتے ہیں، دوسرے وہ آخری میں جواب دہی کا بھی یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ قرآن سے معاملات لیتے ہیں اور اس سے اجنبیت کے بارے میں رکے رہتے ہیں، ہر بھلائی کے کام میں جلدی کرتے ہیں، اس لیے ان کو اللہ نے صالحین کہا ہے۔ اب آ گیا یہ، اور وہ جو کریں گے کوئی نیکی تو ہرگز اس کی نافذ ناقدر نہ ہوگی، اور اللہ پرہیزگاروں کو جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے اس آیت میں کیا ہدایت مل رہا ہے، وما یفعلوا، اور جو یہ فعل کرتے ہیں، جو یہ عمل کرتے ہیں، من خیر، ایک بھلائی سے، فلن یکفروہ، بس ہرگز اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ جانتا ہے پابندی اختیار کرنے والوں۔ تو بہت واضح ہدایت ہے کہ جو بھی بھلائی میں سے کوئی عمل کرتا ہے، کوئی فعل کرتا ہے، تو اس کو ہرگز انکار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ پابندی اختیار کرنے کو لوگ جانتا ہے کہ کون لوگ جو اللہ کے احکامات کے پابند ہو رہے ہیں اور کون لوگ جو اس میں ملاوٹ کر رہے ہیں۔ اب آ گیا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ہرگز اللہ ان کے آگے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد کچھ بھی کام آئیں گے، اور یہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں بھی دیکھیے بہت واضح ہدایت ہے، کوئی ایسی سائنٹیفک بات نہیں جس کو سمجھنے میں دشواری ہو۔ ان الذین کفروا، بے شک انکار کرنے والے لوگ، لن تغنیا، ہرگز انہیں بے پرواہ نہیں کرتا، انہم، ان کے بارے میں، اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں، نہ ان کا پیدا کردہ، من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ، واولئک اصحاب النار، اور یہی لوگ خاص جلنے والے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں، ماننے والوں کی کیفیت پہلے اللہ نے بتا دیا کہ ماننے والے کون لوگ ہیں، اب انکار کرنے والوں کو بتا رہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں تو انہیں ان کے بارے میں کچھ بے پرواہ نہیں کرے گا، نہ ان کا مال نہ ان کی اولاد، اللہ سے کچھ بھی انہیں بے پرواہ نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ ذرا برابر نیکی اور شر کا بدلہ دیتا ہے، اس کے حساب سے ہی وہ دے گا۔ تو بتا دیا کہ یہی لوگ جو ہیں وہ خاص جلنے والے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ تھی ان آیتوں کی وضاحت، میں نے ایک ایک لفظ کر کے بھی سمجھا دیا اور جملے میں بھی سمجھا دیا ہے۔ یہاں سے واضح ہو گئی کہ ایک تو حبل کتاب کو ہی کہا گیا ہے، کسی اور کو نہیں۔ اللہ کا غضب کن لوگوں پر ہوگا اس کی بھی وضاحت ہو گئی، ذلت کس کے اوپر ہے اس کی بھی وضاحت ہو گئی۔ کسی انبیاء کو کبھی قتل نہیں کیا گیا، یہ الزام تراشی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا گیا اور نبیوں سے سچائی کے بغیر جھگڑا کیا گیا۔ اللہ خود بتا رہا ہے کہ کتاب کی اہلیت والوں میں سے جو ماخذ پر ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ دراصل دونوں وقت اللہ کی آیتیں سمجھ کر پڑھتے ہیں صلاۃ میں اور اس کے فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے ماننے والوں کی پہچان بتا دی کہ وہ اللہ یوم آخرت کو مانتے ہیں، پہچان کروائی والا معاملہ دیتے ہیں، اور جو اس سے اجنبیت ہے اس کے بارے میں وہ باز رہتے ہیں، بھلائیوں میں پہل کرتے ہیں۔ پھر انکار کرنے والوں کو بھی کیفیت بتا دیا کہ ان کا مال اور ان کا پیدا کردہ اللہ سے کچھ بھی انہیں بے پرواہ نہیں کرے گا، چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہو یا کسی عمل کی صورت میں ہو، کچھ بے پرواہ نہیں کرے گا، اور یہی لوگ جلنے والے ساتھی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر بھی اگر ان آیتوں کے حوالے سے کوئی تشنگی رہ گئی ہو یا کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آیت کا حوالہ دے کر بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔